میں نے آج سے کچھ دن پہلے اپنے محترم ویورز کے سامنے ایک سائیکالوجی کی ٹرم استعمال کی تھی، گاڈ کمپلیکس، کہ کئی لوگوں کو نعوذ باللہ خدا ہونے کا کمپلیکس ہو جاتا ہے، جس طرح انفیریٹی کمپلیکس ہوتا ہے احساس کمتری، اور سپیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے احساس برتری، اسی طرح گاڈ کمپلیکس بھی ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آئی محمود نیادی اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور بدقسمتی سے پاکستان میں ایسے افراد کی تعداد زیادہ ہے جو گاڈ کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ تخمینہ لگاتے ہیں کہ ہم کتنے پرسنٹ جو ہے وہ خدا بن چکے ہیں، نعوذ باللہ، یا کتنے پرسنٹ ہم خدا بن سکتے ہیں، استغفر اللہ۔ اس کی تازہ ترین مثال یہ ہے کہ عمران خان کو ایک شرائط نامہ پیش کیا گیا ہے بشرا بی بی کے تھرو، اور وہ شرائط نامہ کیا ہے؟ وہ شرائط نامہ یہ ہے کہ آپ، اور یہ 65 افراد کی لسٹ ہے جس میں مراد سعید ہیں، علی امین گنڈاپور ہیں، زلفی بخاری ہیں، عمران خان خود ہیں، حماد اظہر ہیں، یعنی یہ 65 جو پی ٹی آئی کی جو اپر ٹیئر ہے کہ جی ایک تو یہ سرعام آ کر معافی مانگے، کس بات کی یہ نہیں پتا، اور دوسرا کم از کم 3 سال تک یہ اپنے گھروں میں قید ہو جائیں۔ 3 سال تک نہ یہ انٹرویو دے سکتے ہیں، نہ کسی سے بات کر سکتے ہیں، اور نہ ہی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اگر آزاد امیدواروں کی صورت میں پی ٹی آئی جیت جاتی ہے تو عمران خان 3 نام دیں گے، ان 3 ناموں میں سے ایک بندے کو وزیر اعظم بنا دیا جائے گا، لیکن 1 سال تک اس کی کارکردگی جانچی جائے گی، اور پھر اگر اس کی کارکردگی اچھی نہ ہوئی تو اسے ہٹا دیا جائے گا۔ اب میرا خیال ہے میرے معزز ناظرین کو گاڈ کمپلیکس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ گاڈ کمپلیکس جو ہے سب سے پہلے یہ فرعون کو ہوا تھا، اس کے بعد یہ نمرود کو بھی ہوا تھا، اور اس کے بعد یہ قارون کو بھی ہوا تھا۔ یہ بہت سارے لوگوں کو تاریخ میں ہوا تھا، لیکن پاکستان میں یہ حالیہ تاریخوں میں وہ بہت زیادہ لوگ اس کا شکار ہیں، گاڈ کمپلیکس کا۔ شہادت کا مطلب ہوتا ہے گواہی۔ اب آپ نے 8 فروری کو گواہی دینی ہے، اور پھر ایک اور بات آپ کو بتا دوں، یعنی کربلا میں جو لوگ حسین کے حامی تھے نا، چاہے وہ میدان میں تھے، چاہے وہ میدان سے دور تھے، چاہے وہ مجبور تھے، ان کا حشر حسین جیسا ہوگا، یعنی حسین کے ساتھ ہوگا، وہ تو جنت کے سردار ہوں گے۔ اور جو وہاں یا تو میدان میں خلاف تھے، یا خاموشی میں خلاف تھے، یا مجبوراً خلاف تھے، ان کا حشر پھر ادروائز ہوگا، دوسری طرح ہوگا۔ یعنی میں نے بار بار کہا ہے کہ میں استعارہ استعمال کرتا ہوں۔ تو اب آپ نے شہادت دینی ہے 8 فروری کو، اور آپ کا حشر ان لوگوں جیسا ہوگا، ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر آپ گواہی جو ہے وہ ثبت کریں گے۔ اگر آپ اس وقت دیکھتے ہیں تو ساری طاقتیں ان کے ساتھ ہیں، چاہے وہ آپ کی ریاست ہے، آپ کی بیوروکریسی ہے، آپ کی پولیس ہے، اس کے علاوہ آپ کی جو ہے نا آپ کا میڈیا ہے، آپ کے جو ہے نا وہ مافیاز ہیں، آپ کے پراپرٹی ٹائکونز ہیں، تو وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ کس کے ساتھ ہیں۔ تو آپ نے اپنی گواہی لازمی دینی ہے، مرضی کی دینی ہے، پسند کی دینی ہے۔ انسان غیر جانبدار نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ آپ کے ایک ووٹ ڈالنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یعنی یہ شرعی تقاضا ہے، یہ بیعت ہے، آپ نے کرنی ہے۔ اور ایک بار پھر اپنا پیغام درمیان میں ویڈیو روک کر آپ کو دے دوں، 8300
8300 पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर मैसेज करें ताकि उस दिन आपको झटका न लगे। बड़ी बारीक वारदात डाली है इलेक्शन कमीशन ने। आप अभी मुतमईन होंगे कि जहां पे आप वोट डालते थे वही आपका पोलिंग स्टेशन होगा, तो उस दिन आपको झटका न लगे। जिस तरह मैंने बताया अपने बारे में कि हमारे घर के 4 अफराद हैं, चारों का पोलिंग स्टेशन और है, तो मेहरबानी करें अभी 8300 पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजें और पता करें कि आपका पोलिंग स्टेशन कौन सा है, आपके साथ भी वारदात तो नहीं डाली गई। तो बहरहाल आपने गवाही लाजमी देनी है, आपकी गवाही बहुत जरूरी है। और ये ज़हन में रखें कि जिन लोगों को आप पसंद करते हैं, जिन लोगों के साथ आप अपना अंजाम चाहते हैं, उनको लाजमी आप वोट दें। और अगर मेरी तरह आप इमरान खान के हमायती हैं तो फिर तो आप पर वोट देना एक किस्म का फर्ज है कि आपने वोट देना ही देना है। एक तो आपने गॉड कॉम्प्लेक्स को खत्म करना है, दूसरा अब यकीन करें कि आपका एक एक वोट या तो वो इमरान खान की मुसीबतों में इजाफा कर सकता है और या इमरान खान की मुसीबतों को कम कर सकता है। ऊपर खुदा होता है और नीचे कौम होती है, नीचे लोग होते हैं। लोगों की ताकत किसी को भी बहा कर ले जा सकती है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप 8 फरवरी को झुंड के झुंड निकलें और गवाही दें, इमरान खान की बेगुनाही पर गवाही दें अपनी मोहर लगाकर। और अगर आप दूसरों को देना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है। और ये मकबूल जान ने रजीम चेंज ऑपरेशन का मकसद बयान किया है ट्विटर स्पेस में, और अब तक की सबसे अहम तरीन बात की है। वो अहम तरीन बात ये कि एक मुलाकात हुई जिसमें मोहम्मद बिन सुलेमान, जिसमें जनरल बाजवा, जिसमें जनरल फैज और इमरान खान मौजूद थे। उस मीटिंग का एजेंडा ये था, मोहम्मद बिन सुलेमान का मौक़िफ़ ये था कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी फौज रखता है। इसके अलावा पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक किरदार है। पूरी इस्लामी दुनिया पाकिस्तान को रहनुमा के तौर पर देखती है। लिहाजा अगर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले तो हमारा काम आसान हो जाएगा, हम आसानी से तस्लीम कर सकेंगे। लेकिन एज यूजुअल, जिस तरह मैंने कल के वीलॉग में जिक्र किया था, और मोहम्मद बिन सुलेमान किन के बंदे हैं, किन की बोली बोलते हैं, उनका प्यार किसके साथ ज्यादा है, वो हमारे जो आका हैं, वो जो जिले सुबहानी हैं, वो वॉशिंगटन वाले हैं। तो इमरान खान ने वहां पे इनकार कर दिया। इमरान खान ने कहा कि मैं इजराइल को तस्लीम नहीं कर सकता, और उन्होंने फिर वही अपना मौक़िफ़ दोहराया कि मैं अल्लाह पाक को, मैं फ़लस्तीनियों को और मैं कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को क्या मुंह दिखाऊंगा जिन्होंने ये मुल्क आज़ाद किया कि मैंने इजराइल को तस्लीम कर लिया। क्योंकि कैद आज़म ने फरमाया था कि इजराइल इस्लामी दुनिया या मिल्लत इस्लामी के सीने में एक खंजर घोंपा गया है। अब अगर आपके सीने में खुदा न खास्ता या मेरे सीने में खंजर घोंपा हुआ हो तो फिर आप यहां से तकलीफ का अंदाजा कर सकते हैं। तो इमरान खान ने इनकार कर दिया ये, और ये मकबूल जान ने इंकशाफ किया। हामिद मीर इसकी जो है वो तस्दीक कर चुके हैं कि बाजवा इजराइल को तस्लीम करना चाहते थे। अब रजीम चेंज ऑपरेशन की कड़ियां आप खुद मिला सकते हैं कि रजीम चेंज ऑपरेशन क्यों किया गया था, नवाज शरीफ को क्यों लाया जा रहा है, क्योंकि नवाज शरीफ से ये काम लेना है। एक तो इंडिया के साथ वैसे भी आपको पता है कि नवाज शरीफ को बहुत प्यारा इंडिया हर लिहाज से, चाहे वो दिलशाद बेगम हो, दिलशाद बेगम के गाने हो, या वैसे वो दूसरी अदाकाराएं नवाज शरीफ को बहुत ज़्यादा पसंद हैं। वो तो नवाज शरीफ मिनट मारेगा, यानी नॉर्मलाइज करने में। जो जंदाल को बगैर वीज़े के मरी बुला लेता है, जो बगैर दावत के मोदी को, गुजरात की कसाई को अपने घर बुला लेता है शादियों पे और पगड़ियां आपस में अदल बदल करते हैं, तो वो तो मिनट मारेगा। तो इजराइल, जाहिर है मैंने उस दिन जिक्र किया था कि ये जो कुर्सी नवाज शरीफ को दी जाएगी ना,
تو پھر لگ پتہ جائے گا نواز شریف کو، اگر خدا نخواستہ، اول تو میں اگلی خبر آپ کو بتاتا ہوں، یہ ہے ہی ناممکن، ان کو اپنی سیٹوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں، لیکن اگر یہ کر دیا گیا گاڈ کمپلیکس تو پھر یہ کرنا ہوگا۔ اور آخری خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ آج کے دن یعنی کل رات کی بات ہے کہ انتہائی خفیہ ترین اور آخری سروے جو کرایا گیا ہے تو اس کے مطابق جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں وہ پورے ملک سے 165 سیٹیں وہ جیت رہے ہیں، اور اس میں خصوصی نشستیں شامل نہیں ہیں۔ اگر خصوصی نشستیں شامل کریں تو آرام سے پی ٹی آئی وہ 169 کی جو سادہ اکثریت ہے اب وہ حاصل کر لے گی۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے سروے میں کہ نون لیگ اگر 2018 والی یعنی 83 یا جو 82 تھی اگر وہ سیٹیں حاصل کر لے تو یہ بہت بڑا معجزہ ہوگا۔ اس سے نظام کی چولیں ہل گئی ہیں۔ پہلے جو آپ کو شرائط نامہ بتایا نا، کیا وہ شرائط نامہ، اور پھر یہ بھی بڑا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی کو بنی گالہ میں کیوں لے جایا گیا، تو یہ ایک بھی آپ کے خدمت میں عرض کر دوں کہ ایوب خان کے گھر پر بالکل اسی انداز میں قبضہ کیا گیا تھا، اور اسی انداز میں آپ عمران خان کے بنی گالہ والے گھر پر مکمل قبضہ کر لیا گیا ہے۔ ایک کمرہ دیا گیا ہے بشرا بی بی کو، اس کمرے کی کھڑکی کھولنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تمام ملازمین کو، تمام مالیوں کو، ہر کسی کو کک آؤٹ کر دیا گیا ہے، نکال دیا گیا ہے، اور اس گھر پر وہ ریاست کا مکمل طور پر قبضہ ہے۔ صرف وہ نیک پروین ہے جو لاہور والی، اس کے منہ میں بیانیاں دینے کے لیے، ظاہر ہے وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ دشمن بھی دے تو نسلی دے، اس کے منہ میں بیانیاں دینے کے لیے، کیونکہ ان سے بات تو بن نہیں رہی، تو انہوں نے کہ جی 5 سٹار جیل میں رکھا ہوا ہے اور 5 سٹار ہوٹل میں رکھا ہوا ہے، اور جو ہے نا 2 قانون، اور یہ نیک پروین صاحبہ اگر یہاں پہ ایک قانون ہوتا نا تو آپ کے باپ کو پھانسی چڑھے ہوئے 10 سال ہو چکے ہوتے جب اس نے مشرف کا جہاز اغوا کیا تھا۔ آپ کون سے ایک قانون کی بات کرتے ہیں اور 2 قانونوں کی بات کرتے ہیں؟ ورنہ آپ جیسے لوگ سیاست میں ہوتے، آپ جیسے تاجر اور دکاندار، آپ جیسے سوداگر، آپ جیسے چور اچکے لٹیرے وہ سیاست میں ہوتے اگر یہاں پہ ایک قانون ہوتا تو۔ بہرحال یہ آپ کو بتانا تھا کہ اس سروے نے پھر نظام کی نیندیں حرام کر دی ہیں اور نظام کی چولیں ہل گئی ہیں۔ اتنا کریک ڈاؤن کیا، اتنا ظلم کیا، اتنی پریس کانفرنس کروائیں، اتنے کیس بنائے، ساری ملا کے 29 سال قید دلوا دی، اور عدت جیسا والا غلیظ نامردوں والا کیس بھی کھلوا دیا بغیر اپنی ماں بہن بیٹی کو ذہن میں لائے۔ لیکن پھر بھی لوگ ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ یہ 2024 ہے، یہ 1980 اور 1999 نہیں ہے۔ تیسری نسل پروان چڑھ چکی ہے، خان صاحب کی سیاست کو 30 سال تقریباً ہو گئے ہیں، تو یہ تیسری نسل ہے جو سارا کچھ دیکھ رہی ہے اور سارا کچھ سمجھ رہی ہے۔ آخری بات یہ کہ 8 فروری کو شہادت دیں کہ آپ کس کے ساتھ ہیں اور آپ اپنا انجام کس کے ساتھ چاہتے ہیں، آپ کے دین کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے مستقبل کے لیے، آپ کے روزگار کے لیے، آپ کی تجارت کے لیے، آپ کی غربت کے لیے کون شخص احساس رکھتا ہے؟ یہ لازمی جا کر گواہی دیں، جس کو مرضی ہے دینی ہے دیں۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ آپ سے پہلے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ بار بار رپورٹس آتی ہیں چینل پہ جس سے ریچ کم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ لائک کر دیتے ہیں نا اور آپ کومنٹ میں صرف اپنا نام بھی لکھ دیتے ہیں تو چینل کی ریچ بڑھ جاتی ہے، انگیجمنٹ بڑھ جاتی ہے۔ وہ جو رپورٹس کرتے ہیں نا، جو آواز دبانا چاہتے ہیں، تو ان کو آپ کے کومنٹس اور آپ کے لائکس وہ کاؤنٹر کرتے ہیں۔ اس یوٹیوب فیملی کو بڑھانے میں اور پھیلانے میں اس خاکسار کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اینڈ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔